بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ٹروتھ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جمعرات کا روز ہے اور مارچ کی 30 تاریخ۔ ون مین شو اور جنگ کریمیا، اس بارے میں آج مختصر سی بات کی جائے گی۔ دنیا کے نقشہ پر نمودار ہوتے وقت ہی پاکستان کو امریکہ کی طفیلی ریاست بنا دیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس ملک کو اپنی مرضی کے تابع رکھنے کی ضمانت دے رکھی ہے اور اسی میں اس کی بقا کی بھی ضمانت ہے، اور جب تک امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے مفادات کا اس خطہ سے تعلق ہے، یعنی جو بھی اس کے مفادات ہیں وہ اس خطہ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں پاکستان واقع ہے، تو اس وقت تک امریکہ بحیثیت سپر پاور اس ملک کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا رہے گا۔ اب اس ملک کے جو اصل حکمران ہیں شروع سے ہی وہ چھڑی والے ہیں، اور چھڑی والے جو بڑے صاحب ہوتے ہیں ان کو چھڑی دینے سے پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کس کے تابع رہ کر کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک چھڑی والے بڑے صاحب کا کاروبار حکمرانی بہت آسانی سے چل رہا ہے اور چلتا بھی رہے گا۔ اگر کسی وقت کسی کم عقل سول حکمران کو یہ بندوبست پسند نہیں آتا تو آپ اس چیز کے گواہ ہیں، ان کو چلتا کر دیا جاتا ہے۔ اب بڑی گہری سٹڈی اور تجزیہ کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے اور سب اس کو مانتے بھی ہیں کہ سندھی اور پنجابی جن کی اکثریت اس ملک پاکستان میں آباد ہے، وہ اپنی ذات میں یا اپنی نفسیات میں یا اپنی ذہنوں میں قطعاً جمہوریت پسند نہیں ہے۔ اکثریت جو عوام الناس کی ان علاقوں میں رہتی ہے وہ غلامانہ ذہنیت رکھتی ہے، اور بڑی جو حکمرانی جو چھڑی والے ہیں، جو بڑے صاحب حکمرانی چھڑی کے زور پہ کرتے ہیں، ان کو یہ بات بآسانی سمجھ آ چکی ہے کہ اس علاقہ میں رہنے والے لوگوں کی چونکہ غلامانہ ذہنیت ہے، اس لیے ان کو ڈنڈے کے زور پر جانوروں کی طرح ہانکا جا سکتا ہے۔ اب ماضی میں بھی ہوتا رہا، اور پھر جب یہ عمرانی دور حکومت آیا تو عمران خان نے بھی اپنے اصل آقا کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی، تو اس کا جو حشر ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کھلاڑی ذہن تھا اس کا، اگر وہ بر وقت سمجھ جاتا تو بہتر تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس ملک کے عوام اس کے ساتھ ہیں۔ ساری عمر کھیل کھیلتا رہا کرکٹ کا، اگر کسی وقت گہرائی میں جا کر اس علاقہ کی نفسیات اور ذہنیت کو اچھی طرح پڑھ لیتا اور اس خطہ کی تاریخ کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتا تو شاید اتنا ذلیل نہ ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس علاقہ یعنی سندھ اور پنجاب کے عوام الناس کی ذہنیت غلامانہ نہیں ہے، تو آپ چند روز قبل اگر آپ یہ خبریں پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، تو فرانس اور اسرائیل میں از خود عوام باہر نکلے ہیں، اور چند روز کے اندر اندر انہوں نے اپنی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اپنے حقوق واپس لے لیے ہیں۔ اب جن ملکوں میں غلامانہ ذہنیت نہیں ہوتی، جن ملکوں کے عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، وہ از خود سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق لے لیتے ہیں، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں خطہ پنجاب اور خطہ سندھ میں کوئی جمہوریت پسند ذہن نہیں ہے، سب غلامانہ ذہنیت والے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے ہمارے حقوق کیا ہیں، ڈنڈے کے زور پر جس طرح ان کو ہانکا جاتا ہے وہ ہانکے چلے جاتے ہیں۔ اب جو پاکستان کے اصل آقا ہیں، جب اس نے یہ محسوس کیا کہ عمران خان ایک ڈھیٹ ہڈی ہے
اور قاتلانہ حملے میں بھی یہ بچ گیا ہے، تو پھر دوسرا طریقہ واردات جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اب آپ کو علم ہے کہ اس ملک میں شروع سے ہی پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ برائے فروخت ہوتی ہے، اور اس وقت کی پارلیمنٹ اور انتظامیہ تو پہلے ہی بک چکی ہوئی ہے، اور رہ گئی عدلیہ، تو اس کی پھر اب نئے سرے سے بولی لگائی گئی اور اوپر سے نیچے تک اتھل پتھل کر دیا گیا چیزوں کو۔ جیسا کہ اس ملک میں معمول ہے، اس عدلیہ کا بتایا کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ تینوں ہی جو ستون ہیں ریاست کے، یہ قابل فروخت ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اب دوسری طریقہ واردات اپنایا گیا، دوسرا طریقہ واردات، اور عدلیہ میں اتھل پتھل کیا گیا، تو ہمارے جو منصفین ہیں وہ آپ کے سامنے وہ بک گئے ہیں۔ اب جو پلان جب عمرانی حکومت کو برخاست کیا گیا تو ایک پلان بنایا گیا تھا، اب اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا۔ گو بیچ میں کافی کاوشیں کی گئی، ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، لیکن چونکہ وہ تھوڑی ڈھیٹ ہڈی ہے، نہیں جان چھوٹی، تو اس لیے اب یہ دوسرا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ اب اس وقت جیسے ابھی بتایا کہ اصل حکومت چھڑی والی جو سرکار ہے اس کی ہے، ان کا جو مدت ملازمت کا دورانیہ ہے جو کہ 3 سال ہوتا ہے اور نومبر سے شروع ہو چکا ہے، اس دوران آپ نوٹ کر لیں انتخابات نہیں کرائے جائیں گے، اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر کرا بھی دیے گئے تو اپنے مرضی کے جو ہیں وہ نتائج نکالے جائیں گے۔ جو موجودہ صدر مملکت اور چیف جسٹس ہیں ان کو یا تو اتنا ذلیل و خوار کر دیا جائے گا کہ وہ خود چلے جائیں، یا پھر وہ اس چیز پہ ایگری کر جائیں کہ اپنا باقی دورانیہ وہ خاموشی سے گزاریں۔ نگران اور ٹیکنوکریٹ کا جو سیٹ اپ ہے وہ تیار ہے، چھڑی کا اشارہ ملتے ہی وہ حاضر ہو جائے گا۔ اب مستقبل کا جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو ہے، اور اس کی آج کل جو اوپر نیچے کلاب بازیاں اور چھلانگیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کی باری آنے والی ہے۔ رہ گیا سوال عمران خان اور ان کے حمایتی۔ آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے عمران خان کے حمایتیوں سے۔ یہ یوں ہی تماشا لگاتے رہیں گے، بولیاں بولتے رہیں گے، روز نئی نئی باتیں سناتے رہیں گے، لیکن کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس ملک میں ہوتا وہ ہے جو چھڑی جن کے پاس ہے، جو بڑی سرکار، جو وہ چاہتی ہے سرکار، وہی اس ملک میں ہوگا، اور وہ اصل میں گائیڈنس لیتے ہیں اپنے اصل آقا جو بیرونی آقا، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہ کاروبار مملکت چلتا رہے گا۔ اب جہاں تک روس اور یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے تو اس وقت تک علاقہ باخموٹ ہے۔ یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جنگ جیسے کرکٹ میں ٹک ٹک ہوتا ہے ویسے ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے، اصل میں اس کا مقابلہ جو ہے وہ کرائمیا کے علاقے میں ہونا ہے، اور اس کے لیے اب دونوں طرف سے بھرپور تیاری جاری ہے۔ یہ آپ نقشہ بھی دیکھ لیں۔ یوکرین کے صدر نے ابھی تازہ بیان دیا ہے کہ 2014 میں یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے یہ کرائمیا سے ہی شروع کی گئی تھی، اور یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگ کو وہ کرائمیا کے علاقے کو واپس لے کر وہاں پہ ہی ختم کرے گا۔ اب روس اور جو امریکہ کے بڑے بڑے فوجی دماغ ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اس جنگ کرائمیا کی بہت گہرائی میں پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی اہم جنگ ہے جس نے اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دنیا میں اس وقت جو فوجی سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے یا روس۔ جہاں تک زمینی حملوں کا تعلق ہے تو چونکہ اس وقت روس کرائمیا پر قابض ہے تو وہ ہر زاویہ سے جائزہ لے کر بڑی گہرائی میں جا کر اپنے زمینی دفاع کا جو ہے وہ
منصوبہ بنا رہا ہے، اور امریکہ اور اس کے حواری جو ناٹو میں ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے، اس لیے وہ بڑی گہرائی میں جا کر فضا اور سمندری راستہ سے حملہ کرنے کی بڑی گہرائی میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم نقطہ اس وقت اس جنگ کے شروع ہوتے ہی اس پل کا، کرخ پل جو کہلاتا ہے اور جو کریمیا کو روس کے مین لینڈ سے زمینی راستہ دیتا ہے، تو اگر تو جنگ کے شروع میں امریکہ اور اس کے ساتھیوں یا ناٹو نے کرخ برج کو، اس پل کو جو کہ کریمیا کو روس سے زمینی راستہ دے رہا ہے، اس کو تباہ کر دیا، تو پھر آپ نوٹ کر لیں کہ روس کی شکست جو ہے کنونشنل وار میں وہ یقینی ہو جائے گی۔ اب روس نے احتیاط کے طور پر اپنے ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ ہمسایہ ملک بیلاروس میں نصب کر دیے ہیں، اور اس کا اس نے برملا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر روس کی سالمیت کو خطرہ درپیش ہوا اور جس میں وہ کریمیا شامل کرتا ہے تو وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے بالکل ایک تازہ ترین بیان جو ہے وہ جاری کیا اور پوری دنیا کو واضح کیا ہے کہ روسی حکام کو یہ عادت ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ دنیا کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن امریکی وزیر دفاع اور ان کے محکمہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو روس دھمکیاں دیتا ہے یہ صرف دھمکیاں ہیں، اور روس کو یہ واضح کر دیا گیا ہے، اور اس وضاحت کے بعد انہیں امریکہ کو پورا یقین ہے کہ روس کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکے۔ اب وہ کس برتے پہ یہ جو امریکی حکام ہیں یہ بیان دے رہے ہیں یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے بہرحال اس جنگ کو سپرنگ آفینسو کا نام دے دیا ہے اور یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت موسم جو ہے وہاں پہ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو بہت ممکن ہے کہ جس کو یہ سپرنگ آفینسو کہہ رہے ہیں، یہ موسم جو گرما ہے جو آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے آغاز تک یہ ڈیلے ہو جائے، اور پھر جو ہی موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے اور موسم جو ہے وہ موزوں ہو جاتا ہے جنگ کے لیے، تو اس جنگ کا آغاز کر دیا جائے۔